اگر ایک ہیلدی لائف سٹائل جینا چاہتے ہو اور صحت مند زندگی جینا چاہتے ہو، امام ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب طب نبوی میں لکھا ہے، وہ تمام احتیاطی تدابیر جو ہمیں صحت کے حوالے سے لازماً کرنی ہے۔ سب سے پہلا بتاتے ہیں، اگر کسی کو انڈا اور مچھلی دونوں مکس کر کے کھانے سے فالج ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ دوسرا، اگر کسی کو دودھ اور مچھلی ایک ساتھ کھانے سے برس کی بیماری، پھلیہری کی بیماری لگ جائے تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ اگر کوئی پیٹ بھر کر کھانا کھائے پھر ٹھنڈے پانی سے غسل کر لے، اس کو فالج ہو جائے، وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ اگر کوئی مچھلی اور انڈا دونوں ملا کر کھائے، اس کو لقوہ ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ اگر کوئی حائضہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرے، وہ عورت جس کے مخصوص ایام چل رہے ہیں، اس کو پتھری ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ اور اسی طرح ایک اور حکیم جن کا نام بکرات ہے، ان کا قول ہے کہ نقصان دہ چیزوں کا کم استعمال فائدہ مند چیزوں کے زیادہ استعمال سے بہتر ہے، اور اگر آپ ساری زندگی ہمیشہ کے لیے سستی سے، تھکاوٹ سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو بھرپور کھانا کھانے سے پرہیز کریں، پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ اور اسی طرح بعض حکماء کا قول ہے کہ اگر صحت کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو اچھی غذا استعمال کرو، جب پیٹ اچھی طریقے خالی ہو جائے تب کھانا کھاؤ، دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرو، رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی کرو، بھرپور کھانا کھا لینے کے بعد نہانے سے پرہیز کرو۔ گرمی کے موسم میں 1 دفعہ نہانا سردی میں 10 دفعہ نہانے سے بہتر ہے۔ رات کو خشک اور باسی گوشت کھانا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اور اسی طرح ایک معالج کی موت کا وقت آیا، وقت کے بادشاہ نے اس کو خط لکھا کہ آپ کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، ہمیں وہ تمام راز بتا دو جو صحت کے حوالے سے آپ نے اپنی زندگی میں سیکھے ہیں۔ تو حکیم صاحب نے کہا، اگر آپ اپنی صحت کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو ان باتوں پہ عمل کرو۔ سب سے پہلی، صرف جوان عورتوں سے شادی کرو۔ دوسری، جوان جانوروں کا گوشت استعمال کرو۔ تیسری، بغیر بیماری کے میڈیسن استعمال نہ کرو۔ چوتھی، پختہ پھل استعمال کرو اور اسے چبا چبا کر کھاؤ، جب تک کھانے کی خواہش نہ ہو تب تک کھانا نہ کھاؤ۔ جب شام کا کھانا کھاؤ اس کے بعد چہل قدمی کرو، اگرچہ 50 قدم کیوں نہ ہو۔ عورت کو جمع کرنے کی خواہش نہ ہو تو اس کے ساتھ زبردستی جمع نہ کرو۔ جب کھانا آپ کے معدے میں پہلے سے موجود ہو، اس کے اوپر سے کھانا ہرگز مت کھاؤ۔ ایسی ہر چیز کھانے سے پرہیز کرو جس کو چبانے کی آپ کے دانت استطاعت نہیں رکھتے، کیونکہ ایسی چیز کھائیں گے آپ کے معدے کو ہضم کرنا مشکل ہو جائے گا۔ نہایا کرو، کیونکہ نہانا جسم سے وہ فضلات خارج کر دیتا ہے جو دوائیاں بھی خارج نہیں کرتی۔